مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. انسان کی محنت جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. دعا اور دوا سے زیادہ آج کے وقت میں انسان کی محنت ہی ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے سیرت باجی جی ہیں, جنہوں نے حالیہ ہی یو پی ایس سی کے امتحان میں ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز میں کامیابی حاصل کی ہے, اے پی کے امتحان میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. ان کے والد محترم مشتاق باجی جی ہمارے ساتھ ہیں. سیرت باجی بچپن سے ہی کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھی, اور یقیناً طور پہ ایک چیز بڑی بہترین تھی ان کی کہ یہ ہمیشہ جو ڈیبیٹس ہیں ان میں اکثر آپ ان کو دیکھتے بھی تھے. اس کامیابی کا راز کیا ہے, کیا اسٹریٹجی رہی ہے امتحانات کے دوران میں, یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. اور خاص بات تو یہ ہے کہ سب سے واپسی کا سب سے پہلا انٹرویو سیرت باجی کے ساتھ ہے میرا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے. بہت بہت شکریہ سیرت جی, اور مبارک ہو آپ کو, آپ کے پورے گھر پریوار کو کہ بڑی اچھی آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں انتہائی بہت خوش ہوا جب میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویر دیکھی, اور جب یہ ہمیں معلوم چلا کہ آپ نے یو پی ایس سی کا امتحان کلیئر کیا ہے. ذہن میں پہلا سوال یہ آ رہا تھا کہ آپ سے میں آتے یہ پوچھوں کہ کیا اسٹریٹجیز رہی ہیں اس بار اس امتحان کے میں آپ کی. اسٹریٹجی میری بہت ہی سمپل میں بولوں گی, جو کہ سب کی ہوتی ہے. یہ ہے کہ میرا ایک سیٹ آف بکس تھا جو مجھے پتا تھا کہ مجھے ان کو پڑھنا ہے, ان کو کنٹینیوسلی ریوائز کرنا ہے, اور اس کو ایک ڈسپلن طریقے سے کرنا ہے اور اپنا بیسٹ دینا ہے. That was what my strategy was all about. سیرت جی کتنا سمے آپ پڑھتے تھے؟ لائک آج کے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے جی پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اٹس مسٹ امپورٹنٹ, اس کے بنا آپ سول سروسز کبھی بھی کلیئر نہیں کر پاتے. تو آپ کا کیا رہتا تھا؟ میں نے کبھی آورز میں کیلکولیٹ نہیں کیا پڑھائی کو, تو میں اس کے بارے میں نہیں بتا پاؤں کیونکہ وہ میری اسٹریٹجی کبھی نہیں رہی ہے. میں نے جب بھی کوئی ٹاپک لیا تو آئی آلویز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹاپکس, سب ٹاپکس, کہ اگر مجھے آج کے دن میں ایک ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے تو مجھے وہ کرنا ہے. کئی دفعہ وہ 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا تھا تو میرا دن فری ہے, کئی دفعہ وہ 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں تو میرا باقی کا ٹائم فری. آپ مسلسل کتنے ٹائم سے پریپریشن کر رہے تھے اپنے امتحان کے لیے؟ میرا کیونکہ اسپیسیفکلی سول سروسز کا تو تھا نہیں, ماسٹرز کے ٹائم پہ آئی واز اسٹڈنگ فار JRF, میرا وہ کوالیفائی ہو گیا تھا, اور ماسٹرز کے بعد جب اسٹیٹ سول سروسز کی ویکنسیز نکلی تھی, دیٹ واز دی ٹائم وین آئی اسٹارٹڈ پریپیرنگ فار سول سروسز. تو اس ٹائم پر کیونکہ میرا ماسٹرز بھی مکمل ہو چکا تھا تو میرا فل فلیجڈ فوکس جو ہے یہی تھا. تو میرا ایک جو بھی سلیبس تھا ہے ڈیوائڈیڈ اٹ ان کے مجھے ایک ویک میں اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے, اینڈ دیٹ واز ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. تو اس کے بیچ میں یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے مے بی فار سم پیپل اٹ مائٹ ہیو ورکڈ, بٹ میرے لیے ایسا کبھی نہیں تھا. میری باقی کی بھی جو بھی باقی بھی کام ہوتے ہیں زندگی میں, بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا اٹینشن مانگتی ہیں, تو یقیناً میرا وہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا اور یہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اچھا, سب سے اہمیت رکھنے والی بات تو یہ کہ ایجوکیشن آج کل 2 حصوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک آن لائن ایجوکیشن ہے, ایک آف لائن ایجوکیشن ہے. آپ کسے پریورٹی دیتے تھے, اور کیا آپ نے آن لائن ایجوکیشن کا استعمال کیا ہے؟ اور بعض اوقات بچے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یو پی ایس سی کے امتحان کو کلیئر کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ دہلی جانا پڑے گا, آپ نے وہاں پہ 1.5 سال دینا ہے, ایک بہترین سے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے, وہاں پہ آپ نے ایک اچھی خاصی فیس دینی ہے. تو یہ جو باتیں ہم سماج میں سوسائٹی میں سنتے ہیں, یہ کتنی میننگ لیس ہیں یا کتنی میننگ فل ہیں, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, کیونکہ جو ہماری آتی پیڑھی کے نوجوان ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ میں مانوں گی کہ کوچنگ میرے کیس میں تو کیونکہ میں نے کوچنگ کوئی لی نہیں تھی, تو اس لیے میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ کوچنگ آج کے ٹائم پہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ آج کے ٹائم پر آپ آن لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پر آپ کو اتنا سارا مٹیریل مل جائے گا, باقی یو پی ایس سی کی سائٹس ہیں, ایون جو یہ کوچنگ سینٹرز ہیں ان کی آن لائن ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو ایمپل اماؤنٹ آف مٹیریل فری میں اویلیبل ہے. تو کوچنگ میرے کیس میں میرے لیے تو میں نے لی نہیں تھی, تو میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی کہ اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے کوچنگ کے بنا ہی سیلف اسٹڈی سارا کیا تھا کہ ٹاپرز سے آپ سیم سیٹ آف بکس ہر ایک سے سنیں گے, سیم کتابیں بتاتے ہیں, سیم سورسز بتاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ ان کو کتنی بار ریوائز کرتے ہیں, آپ اپنا جو ویژن ہے اس کو اسکیٹرڈ نہیں کرتے ہیں, ایک لمیٹڈ سیٹ آف بکس رکھیں, انہی کو بار بار ریوائز کریں اور انہی کو فوکس طریقے سے کریں. تو میں مانتی ہوں کہ کوچنگ کی ضرورت آج کے ٹائم پر نہیں ہے, پرووائڈیڈ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, ایک کوئی ڈیوائس ہے, اسمارٹ فون ہے, تو مجھے نہیں لگتا کوچنگ امپورٹنٹ ہے. اچھا, بیسک کانسیپٹس کا کلیئر ہونا انتہائی بہت ضروری ہے. اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو آپ کا گھر بڑا مضبوط بن سکتا ہے.
تو یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں یا ہماری جو بیسک فاؤنڈیشن ہے اسے ہم کس طریقے سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے یو پی ایس سی کرنا ہے تو ہمیں ذہن میں کس چیز کا فوکس ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں صرف یو پی ایس سی کو لے کے فوکس کرنا ہے یا باقی امتحانات کے لیے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں پڑھنا چاہیے؟ آپ یو پی ایس سی کا پریلمس کا ہی اگر پیپر اٹھا کر دیکھیں گے پچھلے کپل آف ایئرس تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ رینڈم ہو گیا ہے. آپ کو وہ بکش سوال اب دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ آپ کو کسی کتاب سے مل جائیں گے, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ بالکل اس قسم کا وہ ایگزام بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ ایگزام جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کتنے ویل اویئر ہیں آپ, کتنا آپ کو اپنے معاشرے کے بارے میں پتہ ہے, کتنے ویل اویئر سٹیزن ہیں آپ. کیونکہ بہت ہی, مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایک ایسا سوال تھا یو پی ایس سی کے پریلمس میں جو کہ رینڈم ایک بار مطلب بہت ہی رینڈم سی چیز جو گھر میں کبھی ڈسکس ہوئی تھی تو اس سے وہ کویسچن نکل گیا تھا. سو نیچر آف ایگزام اس قسم کا ہو چکا ہے کہ یہ بکش رہا ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے آس پاس کی نالج رکھنی ہے, آپ کو پالیٹکس کی نالج رکھنی ہے, آپ کو اکانومی کی نالج رکھنی ہے, جو ایک ویل اویئر سٹیزن کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو جو ہے جو بیسک فاؤنڈیشن آپ کی این سی آر ٹی کی بکس ہیں ان سے بہترین فاؤنڈیشن آپ کو کوئی اور چیز پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے. جو بیسک این سی آر ٹیز ہیں اگر آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ریگولر اس ٹچ میں رہتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. کمپٹیشن آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے کیا اتنی زیادہ اچھا ہو رہا ہے, بچوں کو اتنا زیادہ محنت کرنے کا موقع مل رہا ہے, یا اس کمپٹیشن کی وجہ سے, اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ جو غریب بچے ہیں جو فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں, جن کے پاس اچھا پیسہ نہیں ہے, اچھی فیسلٹی نہیں ہے, اچھی فیکلٹی انہیں نہیں مل پاتی ہے, وہ بچے بھی اس امتحان کو کریک کر سکتے ہیں لیکن شاید لیک آف دیز تھنگس وہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہاں میم, آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, مگر آج آپ دور دراز علاقے میں بھی جائیں گے آپ کو موبائل فون موسٹلی ہر جگہ پر ملتا ہی ملتا ہے. ہاں میں مانتی ہوں کچھ آج بھی پچھڑے ہوئے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ریسورسز کی کمی ملتی ہے, بیٹ فائنینشیل اور ٹیکنالوجیکل اور واٹ ایور دا کیس میں بھی, پر یہ ہے کہ اب اتنا مشکل نہیں رہا ہے جتنا پہلے تھا کہ دہلی جانا ہی جانا ہے, جموں میں آ کر کوچنگ لینی ہی لینی ہے. اگر آپ راجوری کے پیچھے کسی گاؤں کی چوٹی پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ آج وہاں پر بھی مل ہی رہا ہے, تو اگر آپ وہاں پر ایک ایکسیس کر سکتے ہیں, گھر میں اگر ایک فون بھی ہوگا آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ بیچ میں کبھی کبھار کوئی آئے تو مٹیریل پرنٹ آؤٹس لے کر آپ جا سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب آسانیاں, یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئی ہے اس سے آسانیاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں. اچھا, ایک اسپورٹ فیملی کا ہونا انتہائی بہت اہمیت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر خاندان میں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. شادیوں میں نہیں جانا ہے, کچھ فیسٹیولس ہیں, کچھ فنکشنس ہیں, ان سے دور رہنا ہے. اگر آپ ان میں جائیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اوبیسلی. تو کیا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں؟ بالکل ہوئی ہیں. یہ میں مانتی ہوں کہ ہر بندہ جو اس کی پریپریشن کر رہا ہے وہ مجھ سے ریلیٹ کر پائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فیملی کے بہت اچھے امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں جن میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. مثلاً کے طور پر میری سسٹر کی شادی تھی جب میرا مینس تھا 15, 16, 17 سپٹمبر, تو ان کی شادی تھی سری نگر میں, تو میں نہیں جا پائی تھی. ساری فیملی وہاں پر تھی بٹ آئی ہیڈ ٹو اسٹے ہیئر کیونکہ میرے ایگزامس تھے. تو اس طرح کی قربانیاں تو آپ کو دینی پڑتی ہیں, تبھی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نوازتا ہے, کسی مقام پر پہنچاتا ہے. اپنی محنت سے سیٹسفائیڈ ہے؟ الحمدللہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. میں نے اپنا بیسٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اجر دیا. میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ. والد محترم ہیں ان کے, مشتاق باجی جی, انتہائی کافی قابل انسان ہیں اور اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے انہوں نے. ایک اچھا تجربہ بھی ہے ان کے پاس بچوں کا, کیونکہ استاد بھی رہے ہیں اور کافی زیادہ بچوں کو جو ہے تعلیم بھی دی ہے. تو یقیناً طور پہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو بچوں کی زندگی میں ایک بڑے اہمیت ان کے والدین کا رہتا ہے. کیا والد محترم کی پرورش میں ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک بچہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے, اور کتنا بھی مشکل راستہ ہونا, اگر آپ کی منزل خوبصورت ہے تو پھر راستے کی پرواہ نہیں کرنی ہے. مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کتنے خوش ہیں اپنی اولاد سے, اپنے بچے سے. ایک تو اسسٹنٹ پروفیسر کا امتحان کلیئر کیا, پھر کے ایس کا امتحان کلیئر کیا, اب یو پی ایس سی کا امتحان بیک ٹو بیک, یعنی کہ سنچری پہ سنچری. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ سارا؟ کیا اتنی آپ کی توقع تھی جتنا انہوں نے کر کے دکھایا ہے؟ یہ سب سے بڑا اہمیت رکھنے والا سوال ہے. چلو خدا کا شکر ہے, لیکن مجھے امید تھی کہ یہ کر پائے گی. ہم نے دلی بھی کوچنگ کے لیے نہیں بھیجا ان کو, تو ہم نے کہا اتنی ان میں پاور ہے کہ یہ اس مسئلے میں مطلب کوئی نہ کوئی ایگزام کوالیفائی کر پائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اسی کے پہ چھوڑا کہ جو یہ اپنی چوائس سے رکھے گی. 10+2 کیا تو سب فیملی کہنے لگی کہ اس کو MBBS رکھنی ہے, میڈیکل رکھنا چاہیے تھا, پر یہ نہیں مانی. پھر یہ ڈبیٹ وغیرہ میں حصہ لینے لگی تو ہم نے اس کو آزادی دے دی. جہاں اس نے جو بات بولی ہم نے اس کی بات کو مانا, تو اس وجہ سے اس کو کہیں روک ٹوک ہم نے نہیں دی.
جس کی وجہ سے اس کو کوئی اتنی رکاوٹ نہیں آئی ہماری پیرنٹس کی طرف سے, تو اس میں یہ سکسیزفل ہوتی رہی ساتھ ساتھ میں ہر ایگزام میں. اچھا, سب سے بڑی اہمیت تو یہ چیز رکھتی ہے نا کہ بچے کی پرورش جو ہوتی ہے وہ ایک والد کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. بچہ بگڑ بھی جاتا ہے, بچہ سدھر بھی جاتا ہے, اور یعنی کہ شروعاتی دور سے ہی آپ کو معلوم چلنے لگ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کس راستے پہ جا رہا ہے. تو سیرت کا جو یہ شروعاتی دور تھا وہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ کیا مطلب ایک ایسا چیلنج تھا کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, آؤٹ آف باکس جا رہی ہے, یا پھر وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تھی کہ نہیں بچی میری بات مان رہی ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر رہی ہے, یا جو دل کو اچھا لگا وہ کیا انہوں نے؟ نہیں, یہ سٹارٹنگ سے مطلب تھرو آؤٹ یہ فرام فرسٹ سے یہ تھرو آؤٹ ٹاپر ہی رہی ہے, 100% نمبر لیتی رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے لیے کوئی اتنا بڑا سوچنا بھی نہیں پڑا کہ اس کے لیے کہ ہمیں کوئی آگے کوئی پریشانی ہوگی یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو ہمیں یہ امید تھی کہ یہ ایگزام کوالیفائی کر جائے گی. تو جہاں یہ بور ہوتی تھی, جہاں پریشان ہوتی تھی, تو ہم اس کو تھوڑا انٹرٹین وہ ایزی لے لیتا تھا میں کہ بھائی یہ مسئلہ میں سیریس ساتھ میں نہیں ہوتا. کئی پیرنٹ سیریس ہو جاتے ہیں کہ بات یہ آپ بیٹی پریشان ہے. جب یہ کسی چیز پہ پریشانی کرتی تھی تو میں اس کو بولتا تھا نہیں یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, ہو جائے گا, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس کو تھوڑی بوسٹنگ مل جاتی تھی, تو اس وجہ سے یہ سکسیزفل ہوتی رہی. آج آپ خوش ہیں, کیا سیٹسفائیڈ ہیں اپنی محنت سے؟ محنت تو ان کی, لیکن میں آپ کو بھی کریڈٹ دوں گا. ہم 100% خوش ہیں. بہت بڑا اللہ کا یہ کرم نوازی ہوئی ہے. کئی بچے بڑے بڑے پڑھ کے بھی لاسٹ ٹائم انٹرویو نہیں فیس کر سکتے, کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک ہمیں کوئی کسی پریشانی نہیں ہوئی. تو میں تو 100% خوش ہوں. اللہ نے اتنا بڑا. ایک سوال میں گوجری میں پوچھوں گا کہ تم کوٹرنکا کا رہنے والا ہے, تو میں نے لگا تو یہ پہلی بچی ہے جڑی نے UPSC کلیئر کیو ہے. ہماری تحصیل وچوں تو پہلا شاہ چودھری صاحب ہیں, تو دوسری یہی اسما ہوئی ہے, ہماری بچی ہوئی ہے تحصیل کوٹرنکا وچوں بکوری تے. کئی ساری بچی اس سے ہوں انسپائر ہوئے کہ, اور کئی سارا پیرنٹس بچیاں نا جڑا وہ پڑھنے واسطے زیادہ فوکس دیں کا. نہیں کافی وہ وارڈن بھی رہے ہوں, مطلب UG گرلز ہاسٹل میں رہے, PG بھی بچی میرے کو تھیں, تو وہ بھی میرا بس پوچھتی نے دیدی سے ملا, اور دیدی کو دیکھ کے ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بچی ساری وہ بھی ملن وسلامیں لگیں. تو بات یہ ہے کہ کافی بچی بوسٹ ہو گئی جو مینا بھی ریکویسٹ کریں ہم دیدی سے کچھ سیکھیں گے. میں ان کو کہتا ہوں آؤ آپ ان سے کوچنگ لو, آپ ان سے سیکھو جو انہوں نے کیا. تو کافی بچے اس سے بوسٹ ہو گئے ہیں, بچیاں تو خاص کر بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو جہاں تک میرے کنٹیکٹ میں آئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. یہ تو کل رات سے نیند آئی تھی خوشی سے یا نہیں؟ سچ کہنا حقیقت. نیند آئی تھی, دوست یار بھی رات کو بہت آ گئے. ہم رات اس طرح بیٹھے رہے, 2-2:30 بجے تک بیٹھے رہے, 1-2 گھنٹے سو گئے. صبح سے پھر لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا الحمدللہ. تو اچھا ہو گیا, بہت خوش ہوں 100%. اچھا سیرت جی, فائنلی کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی خواتین کو, آج کے بچوں کو جو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں؟ مینٹلی ایک ڈپریشن بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ہے, اسٹریس ہو جاتے ہیں بچے, فیلئر ہونے کی وجہ سے کنٹینیوسلی اٹیمپٹس دیتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں, 3 اٹیمپٹ کے بعد بھی ہوتا ہے بچوں کا. صحیح آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایگزام اتنا ڈیمانڈنگ ہے, اتنا ٹیڈیس پروسیس ہے, سال لگ جاتا ہے آپ کو نتیجہ دیکھتے دیکھتے, اس سے پہلے 1.5 سال کی آپ کو پریپریشن چاہیے. سو امیجن ہاؤ لانگ اینڈ ٹیڈیس دس پروسیس از. تو میں بولتی ہوں کہ مینٹلی آپ کافی بار ویک پڑتے ہیں. میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے, کئی دفعہ مجھے لگا شاید نہیں ہو پائے گا, مے بی فیوٹائل ہے, جیسا پاپا نے ابھی کہا. تو میں کئی دفعہ سوچتی تھی کہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو جائے گا. پوری فیملی. موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ لائک ایک ایسا سمے آتا ہے کہ جب آپ اتنا پڑھتے ہو, اسٹریس میں چلے جاتے ہو, ڈپریشن, پھر دیکھتے ہو کہ بھائی سلیبس ابھی اور پڑا ہوا ہے, یہ کمپلیٹ کرنا ہے, ٹارگیٹ اتنا کم ہے, ٹائم باؤنڈ اتنا ہے ہمارا. تو وہ ایک موٹیویشن, ایک ڈیڈیکیشن لانی. کیا کسی آفیسر کی فوٹو کو دیکھ کر ڈیڈیکیشن آتی ہے کہ نہیں سر ان کے نام کے آگے IAS لکھا ہو تو بس ان سے مجھے موٹیویشن مل رہی ہے, کسی اسکالر کو دیکھ کر, یا پھر وہ ڈیڈیکیشن, وہ موٹیویشن اپنے اندر سے؟ میرے کیس میں میرے لیے UPSC خاص طور پہ میری ڈیڈیکیشن, میری انسپریشن, میری فیملی بہت بڑی تھی میں بولوں, کیونکہ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ شاید میرے سے نہیں ہوتا, بٹ اٹ واز مائی فیملی. میرے انکلز, میرے چاچو, میرے فیملی میں میرے پاپا, مطلب سب. میں یقین جانیں کہ میں نے چاچو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بولتی تھی کہ چاچو نہیں دینا, چھوڑو, رہنے دو, بہت ساری چیزیں. اور تو ان نے مجھے کہا تھا کہ سیرت, اور اسی بار پریزنٹ سے پہلے ان نے مجھے کہا تھا میری بچی تو اس سال IAS کرے گی. آئی اسٹل ریمبر ہز ورڈس. سو دیٹ از ہاؤ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میرے کیس میں الحمدللہ میری فیملی کو مجھ پر اتنا اعتبار تھا, اتنا اعتماد تھا جتنا مجھے خود پر بھی نہیں تھا. میں نے نہیں سوچا تھا
کہ میں سچ میں کوالیفائی کر لوں گی, بٹ میری فیملی کو مجھ پر بہت یقین تھا. جب بھی میں نے سوچا کہ نہیں ہوگا, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تجھ میں دکھتا ہے کہ تو کر لے گی, تو ان کی وجہ سے مجھ میں آتا تھا کہ شاید وہ کہتے ہیں وائس آف دی پیپل از دی وائس آف دی گاڈ, تو میں بھی اللہ تعالیٰ نواز دے مجھے بھی جب یہ لوگ مجھ پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں. ایک بڑا انتہائی اہم سوال پوچھوں گا, آخری کا سوال ہے. اس کامیابی کے بعد آپ کو خوشی بہت ہوئی ہے کیونکہ یہ جیت آپ کی ہے, لیکن ایک ایسی خوشی جو آپ کے پورے پریوار میں آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ایک شخص کو سب سے زیادہ ہوئی ہے, اور اس کی خوشی کے ساتھ آپ کی خوشی ہے کہ جو اس سے بہت زیادہ خوش, بہت, میں بولوں گی میرے I have 5 uncles, rather 6 and 7 of them, we have a very big family, اور یہ بہت سب کچھ سنگل ایک کا کہا تھا آپ نے, تو 6-7 کو میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں الحمدللہ میں آپ کو پورے اس کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہاں کہ ایک شخص نہیں ہے, ایک شخص نہیں ہے, یہ ایک پوری ٹیم ہے جس نے مجھ میں اتنا یقین دکھایا. یقین جانے اللہ جانتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا جتنا ان لوگوں کو مجھ پہ یقین تھا. ان سب نے کہا, مجھے سری نگر میں میرے ابھی انکلز ہیں, ابھی ان سے بھی بات ہو رہی تھی, ایک تو ڈبیٹس میں بھی بڑے زیادہ تھے تو میری ہیلپ ڈبیٹ میں بھی شوکت چاچو بہت زیادہ کرتے تھے, تو مطلب مجھے نہیں تھا, میں چاچو کی آپ نے تعریف کی, ان کی نہیں کی. میں نے پہلے انہی کا بتایا, میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ انہوں نے مجھے لاسٹ ایئر کہا تھا کہ سیرت بیٹا اس سال تمہارا IAS ہوگا. اللہ کی قسم یہ ان کی لائن تھی اور مجھے ابھی یاد آ رہی ہے, ان کا چہرہ سامنے بیٹھے ہیں دیکھ کر. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان لوگوں کو جتنا مجھ پر اعتماد تھا, جتنا یقین تھا, اتنا مجھے خود بھی نہیں تھا. اچھا ایک بڑا ایک آخری سوال ہے, سوال پہ سوال آ رہا ہے لیکن کچھ امپورٹنٹ ہے. ایک لائبریری آج کلچر بن چکا ہے, آپ نے دیکھا کہ لائبریری میں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, 2-3 بجے تک بیٹھ کر پڑھتے, کام میں سنیپس زیادہ بیچتے رہتے ہیں, کیونکہ کئی سارے میرے ساتھ بھی سنیپ چیٹ پہ ایڈ ہیں. تو یہ لائبریری سچ میں ہی بچے کو کامیاب کرنے میں ایک رول پلے کرتی ہے, لیکن پیرنٹس کو لائبریری کا کیا کہ لائبریری چلے جانا اور لائبریری میں جو ہے وہ اسٹڈی سے زیادہ فوکس سنیپ چیٹس یا سوشل میڈیا پہ کرنا, یہ کتنا ایک انسان کی اپنی زندگی کے لیے ہارمفل امپیکٹ پڑ سکتا ہے سوشل میڈیا کا, اور اس طریقے کی ان سب چیزوں کو تھوڑا کلیئر کریں, کیونکہ آپ سے یہ چیز کلیئر کی ہوئی کا بڑا فائدہ پہنچے گا. میں وہی, یہ چیز ہے کہ ہر چیز جب بھی کوئی آتی ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ, انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے تو اس کو یہ توازن اپنا رکھنا چاہیے کہ مجھے اس کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جیسے موبائل فونس کا غلط یوز ہو رہا ہے, سملرلی لائبریری کا آپ نے کہا کہہ کر جا رہے ہیں لائبریری پر, لائبریری جا نہیں رہے. تو لائبریری ایک بہت اچھا میں بولوں گی پلیٹ فارم. کئی دفعہ فیملی میں بہت شور ہوتا ہے, بڑی فیملیز ہوتی ہیں, جوائنٹ فیملیز ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اتنا شور ہوتا ہے تو آپ نہیں گھر پر پڑھ سکتے. میں یونیورسٹی جاتی تھی تو لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتی تھی. تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لائبریریز کا کلچر بہت اچھا بھی ہے, بیکاز یو گیٹ اے پراپر اسپیس, یو گیٹ اے اسپیس جہاں پر شانتی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بٹ اس کا اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سب سے پہلے کسی اور کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, اپنے ساتھ کر رہے ہیں. تو بالکل آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو. آج سے کچھ سال پہلے شاید کچھ ہمارے بڑے ہوں گے جو چاہتے تھے ایسا کچھ اسپیس اویلیبل ہو, پر تب نہیں تھا. تو اگر آج ہمیں یہ ساری چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے, ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے. انتہائی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سیرت باجی تھی جنہوں نے اس ایکسکلوزیو انٹرویو میں کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پیار سے ایکسپلین کی, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اس انٹرویو کو دیکھتے ٹائم بھی بہت پیار دیا ہے. اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں نا اس کی جو محنت ہے وہ اسے کامیاب کرتی ہے. ہمارے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ دعا اور دوا یہ دونوں چیزیں اہمیت رکھتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی یعنی کہ مینٹلی فزیکلی آپ کو اس امتحان کے لیے پریپیئر خود کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد دعا اور دوا والا کام ہے, اور شاید ان کی محنت نے ہی انہیں کامیابی دی ہے. اور کوٹرنگ کا ایک بڑا فار فلنگ ایریا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں؟ صحیح سے, بالکل. اور میں نے مجھے یاد ہے کہ جب BDC کے الیکشنز DDC کے الیکشنز تھے تو میں اس علاقے میں بھی گیا تھا, میں گھوم کر آیا ہوں. تو وہاں پہ مجھے کہیں تک یہ نظر نہیں آتے تھے کہ ایک ایسی بچی جو وہاں سے اتنا ایک بہترین ایگزام کلیئر کر پائے گی. ان کے والد محترم کو میری جانب سے, میری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہے. میں انتہائی خوش ہوں کیونکہ یہ گجر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, اور ایک بڑے فار فلنگ ایریا یعنی کہ کوٹرنگ کا, وہاں سے ڈاکٹر شاہد اقبال وہاں سے پہلے نوجوان تھے جنہوں نے جموں کشمیر ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنا نام روشن کیا تھا. اور اس کے بعد سیرت باجی دوسری اس ٹرائبل کمیونٹی کی ایک بچی ہیں, ایک خواتین ہیں, خاتون ہے, معافی چاہوں گا, جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور اس امتحان میں جو اہمیت رکھتا ہے آج کے دور میں اور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کئی سارے بچے جو ہیں وہ دن رات اول صفحے پہ لکھ کر بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے, وہیں دوسری اور انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑی اچھی کامیابی حاصل کی, اور جس کی حقدار یہ مانتی ہیں کہ ان کے افراد خانہ, ان کے اہل خانہ ہیں اور ان کے لواحقین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی محنت ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے انہیں پیار دیا ہے, وشز دی ہیں, ان تمام کو ان کی جانب سے بہت بہت شکریہ ہے. آج کے اس پروگرام کو آپ
شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور 1000 سے زیادہ لوگ آپ مجھے لائیو دیکھ رہے تھے, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ ساتھ ڈیلی تسکین کے آفیشیلی فیس بک پیج پہ. اللہ حافظ.